اگر سیاسی قوت ہو اور آپ کے پاس اختیار ہو تو پھر لوگ ساتھ ہوتے ہیں. اگر مثال کے طور کے اوپر اگر آپ 13 اکتوبر 1999 کو نواز شریف صاحب کا اٹھا کے دیکھ لیں اور ان کے ساتھ ساتھیوں کی فہرست دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو اس سے مختلف نہیں ہوگی. ہوتے ہی ہوں. سیاست جو ہے نا یہ ایک بڑا ظالم کھیل ہے. اس میں آپ کو اپنی اتھارٹی اپنا معاملہ رکھنا پڑتا ہے. اور ابھی بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کی جو سیاسی حکمت عملی ہے ہماری ڈیپینڈنٹ نہیں ہے پرانے پولیٹیشنز کے اوپر بھی. ابھی بھی ہماری جو سیاسی حکمت عملی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 60% وہ لوگ جو پاکستان میں ایک ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور جو ووٹ ڈالے نہیں جاتے ہم ان کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ اور بڑے نئے لوگ بہت زیادہ ساتھ ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہم اپنا پولیٹیکل کلاؤڈ بنا سکیں, اگر پولیٹیکل کلاؤڈ بنا سکیں گے تو سیاستدان پھر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے پہلے اگر بات کی پرویز مشرف صاحب کو اور موجودہ جو دور حکومت ہے اس کی جو کارکردگی ہے وہ اب کمپیریزنز ہو رہے ہیں. 2 سال میں کمپیریزن تو بات کی بات ہے نا کہ جب آپ سمجھتے ہوں کہ جی پچھلی گورنمنٹ میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پچھلی حکومت. آج تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فصل بوئی تھی مشرف صاحب نے چاہے 9/11 کے بعد امریکنز کو یہاں لانے کے لیے جو بھی حکمت عملی اختیار کی گئی وہ پلس جو بھی اکنامک پالیسیز تھی, آج اس کا رزلٹ ہے کہ ساری قوم وہ فصل کاٹ رہی ہے. بوئی مشرف صاحب کے دور میں تھی. پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو بویا گیا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب پرویز مشرف نے حکومت سنبھالی تھی تو پاکستان کے فورن ریزرو تقریباً $400 ملین کے اوپر تھے, کچھ کہتے ہیں $700 ملین کے اوپر تھے. اور جب انہوں نے حکومت چھوڑی تو وہ تقریباً $16 بلین کے اوپر تھے. آج بھی $16 بلین کے ہیں لیکن ان میں $12 بلین جو ہیں وہ IMF کے ہیں. ہارون صاحب کے پاس فگر زیادہ جو ہے وہ اتھینٹک ہوں گی. اس کے ساتھ جو غربت تھی جب پرویز مشرف نے حکومت سنبھالی تھی تو 34% تھی, جب انہوں نے حکومت چھوڑی تو وہ 17% تھی. نوکریاں جب ان کے دور حکومت میں 1.5 کروڑ سے زیادہ نوکری پیدا ہوئی, اس دور حکومت میں ہم ڈکلائن پہ آ گئے ہیں. انڈسٹریل گروتھ جو تھی وہ اس دور میں تقریباً 12% پہ پہنچ گئی تھی جو پاکستان کا ریکارڈ تھا, اور آج ہم -9 میں چلے گئے ہیں, -9 پہ چلے گئے -8 پہ چلے گئے. وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جتنی ایڈ آئی تھی اسی کی بنیاد کے اوپر تھا. وہ جو قرضے لیے گئے یا ایڈ کے نام کے اوپر جو امریکن ایڈ آئی اسی کی بنیاد پہ یہ چلا. اچھا تھوڑی میں آپ اٹ سیلف جو اکانومی تھی ہماری جنریٹ نہیں کر سکتی. ہمیں کریکشن کی ضرورت ہے. جب وہ پرویز مشرف نے آئے تھے تو پاکستان کا جو قرضہ GDP ریشو تھی وہ تقریباً 75% تھی. ہم 75% آف GDP دے رہے تھے اپنے قرضوں میں. پرویز مشرف نے جب اقتدار چھوڑا ہے تو یہ ریشو کم ہو کر کے 35 سے 40%. اچھا مجھے انرجی کرائسس ہم لے لیتے ہیں. آج ملک کو سب سے بڑا انرجی کرائسس اکانومی سے ریلیٹڈ ہے. انرجی کی بہتری کے لیے باتیں تو کی گئی, کیا بہتری کی گئی مشرف صاحب کے دور میں؟ انرجی کی بہتری کے لیے کیا کون سا بڑا ڈیم آپ نے لگا دیا تھا؟ اگر آپ اس وقت بھی اکنامک سروے آف پاکستان اٹھا کے دیکھیں 2009 کا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری ٹوٹل کیپیسٹی اس وقت 19,500 میگا واٹ ہے پیدا کرنے کی. ضرورت ہماری اس وقت ہے 14,000 کے قریب, اور اگر ہم 12,000 بھی بنا لیں تو بہت بہتر ہے. مسئلہ کیپیسٹی کا نہیں ہے, مسئلہ اس کیپیسٹی کو استعمال کرنے کا ہے. اور یہ حکومت نے جو رینٹل پاور کرنے کے لیے اور صرف کمیشن بنانے کے لیے جس طریقے سے انرجی کو تباہ کیا اور جس طریقے سے سرکولر ڈیٹ کا پرابلم جو ہے اس کو بڑھایا اور جو ناکامی ہوئی اس کی ذمہ داری, اب انکمپیٹنس کی ذمہ داری پچھلی حکومت کے اوپر تو نہیں ڈالی جا سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 8 سال ایک اکانومی فلورشنگ اکانومی چلا سکتے ہیں یہ لوگ اور یہ جعلی اکانومی ہے تو پھر تو ان کو واپس لاؤ, ان کو پھر جعلی اکانومی بنا دو یار 8 سال کے لیے. 3 سال میں ان لوگوں نے جس طریقے سے ملک چلایا ہے اور جس طریقے سے صوبہ چلایا ہے پنجاب کا صوبہ بھی آپ دیکھیں, جس وقت شہباز شریف صاحب نے صوبہ لیا تھا $1 بلین کے پروفٹ کا صوبہ تھا. آج یہ تقریباً $2 بلین $1 بلین کے لاس کے اوپر کھڑا اور $1 بلین کا اس کا جو ہے وہ چل رہا ہے. عوامی فلاح کے منصوبے بھی تو نواز شریف گورنمنٹ نے بہت, یہاں شہباز شریف گورنمنٹ نے شروع کی ہے. مثلا سستی روٹی, مثلا روٹی اسکیم ہے, عام آدمی کو اس کا فائدہ پہنچا. ابھی دانش اسکولوں کا ہے ہیلتھ میں جس میں $20 بلین اڑ گئے ہیں سستی روٹی میں. 15,000 تندور ہے جس میں سے 12,000 تندور جو ہے وہ لاہور, گجرانوالہ اور فیصل آباد میں ہے, اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیسے کدھر گئے. اور گرین ٹریکٹر اسکیم انہوں نے شروع کی, اس میں کرپشن ہوئی. محکمہ صحت میں جو دوائیاں خریدی گئی اس میں کرپشن ہوئی, اور مالی بحران کا شکار ہے صوبہ. کوئی اس وقت یہاں پہ افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی اس وقت یہاں پہ پالیسی نہیں ہے. یہ بتائیں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت زیادہ ذمہ دار یہ جو بحران آپ نے اور جو مسائل بتائے نون لیگ کی گورنمنٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی؟ اس میں بڑا سخت مقابلہ ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس میں کون ذمہ دار کون ہے, بڑا سخت مقابلہ ہے. دونوں آپس میں ریس لگائے ہوئے ہیں کہ زیادہ ناکام کون ہے اور زیادہ نااہل اور کرپٹ کون ہے. اس وقت یہ ان میں ریس جاری ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی بس کنکلوڈ ہونے والی ہے اور دونوں کو ہم گولڈ میڈل دے دیں گے. رائٹ, یہ تو کہتے ہیں جی دونوں کو گولڈ میڈل دے دیں گے. میں تھوڑا سا ہلکا سا موضوع میں چینج کرتے ہوئے اس وقت آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا بہتر نہیں ہے جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے, یا
پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی بقا کی باتیں کر رہی ہیں, اگر وہ سسٹم چلنے دے رہے ہیں تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ میرا خیال تھا کہ سسٹم کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ آیا تھا جب ایم کے ایم نے حکومت کو چھوڑا تھا, اور میرا خیال ہے کہ جمہوریت نے اپنی میچورٹی شو کی ہے, اور یہ شو کیا ہے کہ اس وقت کرسی کی لالچ نہیں ہے پارٹیز پہ, اور حکومت کی آفرز کے باوجود ساری اپوزیشن کی پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, مگر ہم آپ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن بھی ٹیبل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سسٹم تو چلے گا انشاءاللہ, اور چلنا چاہیے, وہ تو ہماری کانسٹیٹیوشن میں ہے, مگر حکومت کو چلنے کے لیے ہم نے ٹائم دیا ہے. اور اسی کے نتیجے میں پھر ان کا 10 نکاتی پروگرام آیا ہے سامنے پی ایم ایل این کا, جس میں صرف یہ ڈیفیشنسی رہ گئی کہ وہ سٹینڈ الون بیسس پہ کہ جی ہم پی ایم ایل این کر رہے ہیں, اس کو ساری اپوزیشن کو کمبائن کر کے اس کے پیچھے چلنا چاہیے. اور پرائم منسٹر کا یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ وہ ساری پارلیمنٹری پارٹی سے مشورہ کریں گے اور ایک یونیفائڈ اکنامک پالیسی بنانے کی کوشش کریں گے, جس کی مجھے چانس کم لگتی ہے. آپ حکومت کے ساتھ ہیں کہ آپ اپوزیشن؟ میں پاکستان کے ساتھ ہوں, میں پاکستان کے ساتھ ہوں. میں کوئی ایسا قدم نہیں کرنا چاہتا, اور اس طرح کے شو میں جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو انسائٹ نہیں کرنا چاہتا جس سے پاکستان ڈیسٹیبلائز ہوگا. میں ہارون صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کرنا کی جرات کروں گا, وہ یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ بڑے اچھے ہیں, اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہر آدمی کو جو تمام پارٹیز اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان سب کو اقتدار میں ان کا شیر حاصل ہے. آپ اس وقت مجھے کوئی ایسی پارٹی بتا دیں جو اقتدار سے باہر ہو, حتیٰ کہ جو اپوزیشن کی مین اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی اقتدار میں شریک ہیں. آپ مثال کے طور پر ان کے جو گروپ کے چیئرمین ہیں وہ خارجہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں سینٹ کے, کبھی جو ہے وہ اس طرح ہوا ہے اٹھا کے یہ اقتدار میں اقتدار ہی ہے سر, اور دوسری فائدے تو ان کو بھی پہنچ رہے ہیں. حامد اعراج کو جو ہے وہ چیئرمین ایرا بنا دیا گیا ہوا ہے. ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ اس وقت تمام کے تمام ان لوگوں کو مل رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی پارٹی پنجاب میں اقتدار میں ہے, اقتدار ان کے پاس ہے. مسلم لیگ کاف جو ہے جو انہی کا دوسرا فیکشن ہے وہ بلوچستان میں اقتدار میں شریک ہے, اور ایم کیو ایم بھی حکومت میں ہے, سندھ میں نیچے بھی اور اوپر بھی. تمام جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اقتدار میں شریک ہیں. اور یہ جو فیلئر ہو رہا ہے اصل میں وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر کوئی ایک کنسنسس کیا جائے, بجائے اس کے کہ پاکستان کی ایکسٹریمزم جو پرابلم ہے اس کے اوپر کوئی کنسنسس کیا جائے, یہ کنسنسس کر رہے ہیں کہ آپ نے ہم نے جو مال بنانا ہے آپ نے ہمیں نہیں چھیڑنا, اور آپ نے جو بنانا ہے اس کے اوپر ہم نے نہیں چھیڑنا. ایک چھوٹا سا بریک لیں. ناظرین, آپ نے فواز صاحب کی باتیں سنی, ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اقتدار میں شامل ہیں اور ایک دوسرے کو یہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم مال بنا رہے ہو تو آپ ہمیں نہ چھیڑیں, جب آپ بنائیں گے تو ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.